بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک چرچ میں داخل ہوا۔ چرچ میں داخل ہوتے ہی میں کیا دیکھتا ہوں، ایک ٹیبل پہ کچھ بسکٹ، کیک، پیسٹریز، کچھ مٹھائیاں، چائے کا تھرمس، ایک فریزر جس میں طرح طرح کی کولڈ ڈرنکس پڑی ہوئی تھیں۔ میں حیران تھا، مجھے لگا جیسے یہ کوئی دکان ہے۔ میں نے وہاں موجود ایک پادری سے پوچھا، صاحب یہ دکان ہے؟ وہ مسکرانے لگے۔ میرا پہلے انہوں نے نام پوچھا، میں نے بتایا۔ میں نے اپنا نام بتایا اور بولا میں پاکستان سے ہوں اور الحمدللہ مسلمان ہوں۔ وہ مسکرانے لگا، آج چرچ میں کیسے؟ میں نے بتایا، آپ لوگوں کی عبادت گاہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اتنے میں کچھ 5-7 بچے آئے، انہوں نے پادری کو سلام کیا، پھر فریزر سے کچھ چاکلیٹ نکالی اور چلے گئے۔ میں حیرت سے دیکھتا رہا۔ پادری کے الفاظ میرے دل کو چیرنے والے تھے۔ وہ ادب سے بولا، جناب ہم مسلمانوں کے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے۔ بچوں کے ساتھ بڑے بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ کوئی دکان نہیں ہے۔ یہ عیسائی کمیونٹی کی جانب سے سب کچھ مفت فراہم کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے بچے شوق سے عبادت گاہ میں آئیں۔ وہ چاکلیٹ، بسکٹ، کولڈ ڈرنکس، دودھ کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہاں اندر بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں۔ ان کو کوئی منع نہیں کر سکتا، اور یوں ان کو اپنے مذہب سے محبت ہونے لگتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ چرچ میں آنے کے عادی ہونے لگتے ہیں۔ یہاں صرف عیسائی نہیں، مسلمان بچے بھی آتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کو بھی نہیں روکا، وہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں کچھ دن بعد پاکستان آ گیا۔ میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا۔ مسجد پہنچا۔ مسجد میں کافی بچے تھے جو شور مچا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ بچے واش روم کے سامنے کھڑے تھے، کچھ وضو کر رہے تھے۔ مسجد کے اندر کچھ بوڑھے اور کچھ مختلف عمر کے لوگ بیٹھے تھے۔ بچے شور مچا رہے تھے۔ اتنے میں وضو کرنے لگا۔ بچے ایک دوسرے سے باتیں، ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ اتنے میں مسجد کے قاری صاحب غصے سے باہر آئے۔ انہوں نے ایک جوتا اٹھایا اور بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ نماز کے بعد میں تم سب کی کلاس لگاؤں گا۔ سب کو 2 جوتے مارے، سب بچے ڈر گئے۔ اتنے میں مسجد کے صحن میں سے ایک آدمی نے آواز لگائی، مولوی صاحب ان کو 4 جوتے اور لگائیں۔ تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے مسجد کو۔ سب بڑے لوگ بچوں کو ڈانٹنے لگے۔ بچے ڈر گئے تھے۔ سب خاموش ہو گئے۔ میں خاموش رہا۔ جیسے ہی جماعت کھڑی ہوئی، ایک بچہ پہلی صف میں کھڑا ہوا۔ ایک بزرگ نے بچے کو بازو سے پکڑا اور بولا، تم ادھر پچھلی صف میں جاؤ، کوئی بچہ پہلی صف میں نہ کھڑا ہو۔ سب بچے ایک لائن میں سب سے پیچھے کھڑے کر دیے گئے۔ اور پھر یقین کریں، کچھ دن بعد میں جب دوبارہ مسجد جا رہا تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ سب بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے اور مسجد میں چند لوگ تھے۔ ایک بھی بچہ مجھے مسجد میں نظر نہیں آیا۔ اور پھر کہتے ہیں آخر یہ غیر مسلم اتنے ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم کیوں ایک غلام قوم ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم پہ کیوں اللہ کے عذاب آ رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہمارے حکمران کیوں ظالم ہیں؟ اور دوسری بات، سڑکوں پہ ڈنڈے لیے نہ جانے کتنے بے گناہ مار دیے گئے، کتنے بچے یتیم کر دیے گئے، کتنے گھر اجاڑ دیے گئے۔ غلام ہے، رسول کے غلام ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے مانا آپ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کر کے کیا ثابت کر رہے ہو؟ اپنوں کو جلا کر کیا ثابت کر رہے ہو؟ مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ ریاست پاکستان میں کہیں کوئی ادارہ ہے جس میں رشوت یا حرام نہ چل رہا ہو؟ ہر دکاندار، ہر تاجر، ہر بزنس مین ملاوٹ کر رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ان کے لیے رحمت کا نہیں بلکہ سیزن ہے۔ وہ لوگ سیزن لگا رہے ہیں۔ ہر چیز مہنگی کر دی گئی۔ ہر موڑ پہ دھوکے باز ملے گا، ہر قدم پر نوسر باز ملے گا۔ ہر تیسرا مسلمان جھوٹ اور جھوٹ بولتا نظر آئے گا۔ پورا ملک گھوم کر دیکھ لو، زہر تک خالص نہیں ملے گا۔ عدالتوں میں دیکھ لو، انصاف نہیں ملے گا۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر دیکھو، کچل دیے جاؤ گے۔ امیر کا کتا بھی غریب کی زندگی سے زیادہ افضل ہے۔ نہ اسلام کی تاریخ کا علم ہے، نہ قرآن پاک کی ہدایت کا کچھ علم، نہ اخلاق باقی ہے، نہ انسانیت، نہ قبر یاد ہے، نہ محشر، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ دل میں رحم۔ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، انصاف ختم ہوتا جا رہا ہے۔
ہر دوسرے گاؤں، ہر محلے میں جب کوئی چاہے جسے چاہے لوٹ سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے۔ میرے پاس لکھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن کیوں الفاظ ضائع کروں؟ جس قوم کا ضمیر چند روپے میں خریدا جا سکے، اس قوم کو غلامی کی زنجیریں مبارک ہو۔ یہ نعرہ لگانے سے پہلے گریبان میں جھانکنا، کیا کوئی ایک بھی کام ہے ہم میں عاشق رسول والا؟ اور شرم آ جائے، ضمیر منہ پہ تھپڑ مارے، تو اللہ اور رسول پاک سے معافی مانگنا اور خود کو مضبوط اور سچا مسلمان بنا لینا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت فرمائے۔